بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جو میں نے سورت تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، اور یہ سورت بڑی عظمت والی اور بڑی شان والی ہے۔ اس قدر اس کا مقام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاخلاص ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جو بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کرتا ہے نا، اجر و ثواب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جو مسئلے اللہ تعالیٰ نے ثلث قرآن میں بیان کیے نا، وہ سارے مسئلے اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں بیان کر دیے ہیں۔ اور ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام مقرر کیا، وہ ہر نماز میں سورت کوئی بھی پڑھتے اس کے ساتھ سورہ اخلاص کی ضرور تلاوت کرتے تھے۔ مقتدیوں نے آ کے رسول پاک کو جب شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بھائی تم کیوں ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں اس سورت سے توحید کی وجہ سے بڑی محبت کرتا ہوں،
حضور نے فرمایا حبک تدخل الجنہ، اس صورت سے محبت تجھے جنت میں ساتھ لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صورت نازل کب ہوئی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہ پوچھا کہ آپ کا رب کیسا ہے، آپ کا اللہ کیسا ہے، آپ کیسے اللہ کی دعوت دیتے ہیں؟ تو یہ تعارف ہے اللہ پاک کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد۔ اے میرے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کیسا ہے، اللہ کیا ہے، وہ کیسا ہے ہمیں بتاؤ، ہم تاکہ اس اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ کو ہم بھی جانتے ہیں، رب کو ہم بھی پہچانتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تو کوئی لگتا ہے کوئی نیائی خدا لے کے آ گیا ہے۔ کون سا تیرا خدا ہے، ذرا اپنے خدا کا تعارف کروا۔ اللہ پاک نے قرآن میں، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور یہ صورت نازل فرمائی، کل اے میرے نبی ان کو کہہ دو ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر ایک سے بے پرواہ ہے، لم یلد، وہ ایسا اللہ ہے جو پیدا نہیں ہوا ہے، ولم یولد، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس دنیا میں آسمانوں اور زمینوں میں اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کا کفو بھی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ چار باتیں جس میں ہو وہ الہ ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے، وہ حاجت روا ہوتا ہے، وہ مشکل کشا ہوتا ہے، وہ بیڑیاں پار لگانے والا ہوتا ہے، وہ داتا ہوتا ہے، وہ گنج بخش ہوتا ہے، وہ مشکلیں حل کرنے والا ہوتا ہے، جس میں یہ چار باتیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر ایک، وہ اکیلا ہو، نمبر دو، وہ سب سے بے نیاز ہو، کسی کی کوئی اس کو پرواہ نہ ہو، نمبر تین، نہ وہ خود پیدا ہوا ہو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو، اور نمبر چار، اس جیسا کوئی ہو ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں اور کسی میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مکے والوں سے اختلاف بھی اسی بات کا تھا۔ کس بات کا اختلاف؟ اختلاف یہ تھا، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم اللہ کی دعوت دو لیکن یہ نہ کہو کہ وہ ایک ہی ہے، تم رب کی دعوت دو لیکن یہ نہ کہو کہ رب کے سوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رب کے سوا اور کوئی نہیں کچھ دے سکتا، یہ نہ کہو، یہ ضرور کہو کہ اللہ ہے، داتا ہے، یہ ضرور کہو کہ اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، یہ ضرور کہو بارشیں نازل کرنے والا ہے، یہ ضرور کہو، یہ ضرور کہو ہم تمہیں منع نہیں کرتے، رزق کو کشادہ اور تنگ کرنے والا ہے، یہ ضرور کہو، لیکن یہ نہ کہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَإِذَا، اور جب ذکرت، تو ذکر کرتا ہے، ربک، اپنے رب کا، وحدہ، اکیلے کا، ایک کا، جب تو ایک کا ذکر کرتا ہے، فی القرآن، قرآن میں ایک کا ذکر کرتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا، پھر پیٹھے پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک نہیں، اور بھی ہے، اللہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے۔ اب ذرا میں آج آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، اور قرآن سے وہ مقامات سنانا چاہتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں واحد ہوں،
میں احد ہوں اور ایسا واحد اور احد ہوں کہ میں نے اپنا کسی کو شریک اور ساجی بھی نہیں بنایا، نہ میری ذات میں کوئی میرا شریک ہے، نہ میرے اختیارات میں کوئی میرا شریک ہے، نہ میری صفات میں کوئی میرا شریک ہے، نہ عبادات میں میرا کوئی شریک ہے۔ میں ایسا واحد ہوں کہ میری صفتوں جیسی کسی کی صفتیں نہیں، میرے اختیارات جیسے کسی کے اختیارات نہیں، اور میں ایسا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ اور تیرا رب وہ ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جو چاہے وہ پیدا کرے، وَيَخْتَارُ اور وہ ہی مختار کل ہے۔ ہر قسم کے اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان لہم الخیارہ، اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، سورہ روم 21واں سپارہ، اللہ کہتے ہیں ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور وہ بلند ہے، اما یشرکون جو یہ شرک کرتے ہیں۔ لو بھائی میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ایک ایک آیت پڑھتا جاؤں گا، آج ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ آپ نے آج میرا امتحان لینا ہے۔ وہ ایسے کہ ظہیر الدین بابر یہ آیت پڑھی تھی، اس میں لفظ واحد تو نہیں آیا، اس میں لفظ احد تو نہیں آیا۔ آج میں نے وہی آیتیں پڑھنی ہیں جن میں صرف واحد اور احد آئے گا۔ لو بھائی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جب اللہ کو چھوڑ کے اوروں کا ذکر کیا جائے، ہاں فلانا بھی بڑا کرنی والا ہے، فلانا بھی بیڑیاں پار لگاتا ہے، فلاں نے 12 سال ڈوبا ہوا بیڑا پار لگا دیا تھا، فلان مشکلات حل کرتا ہے، جب یہ کہا جائے تو اذا ہم یستبشرون پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہن گل کیتی ہے نا، اب بات کی ہے نا کہ اللہ کی ولیوں کی کتنی کرامتیں۔ اللہ اکبر۔ لو بھئی ایک اور مقام سورہ قاف 26واں سپارہ، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، لفظ واحد ہی آئے گا توجہ کرنا، اجعل الآلہۃ، اللہ کہتے ہیں، مشرک کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اوے ہم نے تو اتنے مشکل کشا بنا رکھے، حاجت روا بنا رکھے، بیڑیاں پار لگانے والے بنا رکھے، اولادیں دینے والے بنا رکھے، داتا بنا رکھے، گنج بخش بنا رکھے، غریب نواز بنا رکھے، اور یہ کیا کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام ایک ہی کرتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، سمجھو یار قرآن سمجھو، ان ھذا لشیء عجاب، یار تو بڑی عجیب گل کر لے کہ داتا ایک ہی ہے، تو بڑی عجیب کر لے، مشکل کشا ایک ہی ہے، بیڑیاں پار لگانے والا ایک ہی ہے، غوث اعظم ایک ہی ہے، ہوتا ایک ہی ہے اگر وہ اللہ ہو تو، اگر وہ کون اللہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، بات یہ ہے، اب نبیوں کی طرف چلتے ہیں، ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ایک اللہ کا نبی فوت ہونے لگا، ایک اللہ کا نبی، سارے نبیوں کی دعوت کا مرکز و محور صرف یہی تھا، ہر نبی نے یہی دعوت دی
کہ او لوگو تمہارا داتا ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہاری سننے والا ایک ہے، تمہاری بیڑیاں پار لگانے والا ایک ہے، تمہاری مشکلات میں کام آنے والا ایک ہے، تم مصیبت میں پھنس جاؤ تو اس مصیبت سے نکالنے والا ایک ہے۔ ہر نبی نے یہی آ کے دعوت دی۔ ایک نبی اللہ پاک پہلے سپارے کے آخری رکوع میں بیان فرماتے ہیں، ایک نبی فوت ہونے لگا، فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے قریب بلا لیا، اپنے قریب بلا لیا، نبی نے بیٹوں کو اپنے قریب بلا لیا، سارے بیٹے قریب آ گئے۔ اس نبی کے 12 بیٹے تھے، کتنے؟ 6 اس طرف کھڑے ہو گئے، 6 اس طرف کھڑے ہو گئے۔ جی ابو جی کیا حکم ہے، آپ جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لو بھئی اللہ کا قرآن سننا، یہ پہلا سپارہ ہے اور آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہیں پتہ ہے اذ حضر، جب آئی یعقوب کو الموت، قرآن ہے نا بھائی، خود جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کہتے اوہ استغفر اللہ، اوہ کیڑی گل کرتی ہوئے، کتنا بڑا گستاخ ہے، اور رسول اللہ کو کہتا ہے فوت ہو گئے، اور رسول اللہ پر موت آ گئی ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ فوت ہو گئے۔ اور میرے بھائی اگر فوت ہونا نبی پاک کے لیے یا انبیاء کے لیے گستاخی ہوتا، اللہ کبھی بھی یہ لفظ انبیاء کے لیے قرآن میں استعمال نہ کرتے۔ ہاں یہ حضرت یعقوب کے لیے کہا نا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں موجود تھے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب یعقوب کی موت آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ یہ تو حضرت یعقوب ہے نا۔ سورہ نمل 21واں سپارہ، اللہ پاک حضرت سلیمان کے بارے میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، حضرت سلیمان کے بارے میں، فَلَمَّا، پس جب، قَضَيْنَا، ہم نے فیصلہ کر لیا، علیہ الموت، سلیمان پیغمبر کی موت کا، ما دلہم علی موتہ، اس کی موت کی میں نے کسی کو کانو کان خبر نہیں کی، الا دابۃ الارض، مگر ایک دیمک تھی، تاکل من سأتہ، جو اس کے آسے کو کھائے جا رہی تھی، یہ آسا کھاتا جاتا رہا، کھایا جاتا رہا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلما خر، اللہ اکبر، فلما خر، جب حضرت سلیمان گر گئے، خرہ کا کیا معنی؟ گر گئے، فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، واہ اللہ مسئلہ کنج سمجھایا، اللہ نے مسئلہ کیسے سمجھایا یار۔ اللہ کہتے ہیں فلما خر، جب سلیمان پیغمبر گرے، تبینت الجن، تب جا کے جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان پیغمبر تو فوت ہو چکا ہے، اللو کانوا یعلمون الغیب، اگر جنوں کو غیب کا پتہ ہوتا ہے، اللو یعلمون الغیب، اگر جنوں کو غیب کا پتہ ہوتا، ما لبثوا فی العذاب مہین، رسوا کرنے والی سزا میں کبھی بھی نہ لگے رہتے۔ جن کاموں پر حضرت سلیمان نے لگایا تھا وہ کب کے چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان تو کیا ہو چکے ہیں، ان پر موت آ چکی۔ یہ تو چلو حضرت سلیمان ہے نا، اب میں نا
آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں. توجہ کرنا, سورہ آل عمران. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبل الرسل, آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افإن مات, اگر آپ پر کیا آ جائے, موت آ جائے. اگر موت کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ سرکار کے لیے کبھی بھی یہ لفظ استعمال. لو بھئی یہ توجہ کرنا, یہ میرے سامنے 23واں سپارہ اور 23ویں سپارے کی نا سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, آخری آیت سے پہلی آیت. ذرا گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا. اللہ حضور سے کہتے انکا میتن, 23واں سپارہ آخری صفحہ, انکا میتن, بے شک آپ بھی مریں گے, وانہم میتون, اور یہ سب موت, سب کو موت آئے گی, سب کو موت. کل من علیہا فان, جو کچھ اس زمین پر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, تلوار نکال کر کہتے خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق آئے, آ کے آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا, آپ کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگے واللہ لا یجمع اللہ علیک الموتتان, اے میرے سونے محبوبہ اللہ آپ پر دو موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا. جب مسجد میں آئے حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے, حضرت عمر کو نیچے بٹھایا, فرمایا اجلس یا عمر, اے عمر بیٹھ جا. عمر بیٹھ گئے. ابو بکر نے تقریر کرنی شروع کی. ابو بکر کی حضور کی جسد اطہر ابھی پڑا ہوا ہے. حضور کی وفات کے بعد پہلی تقریر ابو بکر نے کی. بخاری میں بھی, مسلم میں بھی, ابو داؤد میں بھی, صحاح ستہ میں یہ تقریر موجود ہے. پہلی تقریر یہ کی من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کیا فرمایا؟ من کان یعبد محمدن, جو محمد کی عبادت کرتا تھا, فإن محمدن قد مات. اے میرے الفاظ نہیں, اے رسول اللہ دے سب تو بڑے محب دے الفاظ نے, رسول اللہ کے سب سے بڑے عاشق کے الفاظ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فإن محمدن قد مات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات, فوت ہو چکے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, فإن اللہ حی, اللہ زندہ ہے, لا یموت. بولو لا یموت, وہ کبھی موت اس پر نہیں آئے گی. یہ حضرت ابوبکر نے, اور حضرت ابوبکر نے دلیل کے طور پر وہی آیت پڑھی جو میں نے سب سے پہلے آپ کے لیے پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو میرے محترم بھائیوں, میں بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ موت اگر نبیوں کے لیے گستاخی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کبھی بھی موت کا لفظ استعمال نہ کرتا. اور ایک بات آپ کو یہ ضروری بتا دوں, جس طرح رسول پاک کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح حضور کی موت پر ایمان لانا بھی. کہتے نہیں موت آئی تھی, کہتے موت آئی تھی, قبر میں بھی گئے تھے. وہ حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے کہا تھا نا, انس
تم تو حضور پر اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ہو. یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ. اے انس ایک سوال کا جواب تو دے. روتے روتے سیدہ فاطمہ نے کہا تیرا دل کیسے کیا کہ تو نے مٹی اٹھا اٹھا کے حضور پر ڈال دی؟ حضور کو کیسے تو نے دفن کر دیا؟ اللہ اکبر. تو اب کہتے نہیں قبر میں زندہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ قبر میں زندہ ہے. اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ نے 29واں سپارہ آخری صورت ہے 29ویں سپارے کی. سورت کا نام ہے سورہ مرسلات. اللہ کیا فرماتے؟ الم نجعل الارض کفاتا. الم نجعل الارض، او لوگو غور کیا کرو، الم نجعل الارض کفاتا، کیا میں نے زمین کی 2 سیڈیں نہیں بنائی؟ احیاء و امواتا. گل سمجھو. احیاء و امواتا، اوپر والی سیڈ زندوں کے لیے، نیچے والی سیڈ. ہاں اگر نیچے ہو زندہ ہو جائے، نیچے ہو زندہ ہو جائے، وہ نیچے نہیں رہ سکتا. اور اگر مر جائے اور اوپر ہو تو تب بھی نہیں رہ سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، زمین کی میں نے 2 سیڈیں بنائی ہیں. احیاء، اوپر والی سیڈ زندوں کے لیے، وامواتا، نیچے والی سیڈ مردوں کے لیے. تو میرے محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب موت کے قریب اپنے 12 بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کیا کہا؟ آج میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ پہلا سپارہ آخری رکوع ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، 12 بیٹوں کو کہنے لگے پتروں مجھے تمہاری روٹی روزی کی فکر نہیں، کاروبار کی فکر نہیں، تمہارے آپس میں جائیداد پر جھگڑنے کی فکر نہیں، بس مجھے مرنے کے بعد تمہارے عقیدے کی فکر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ بہت بڑی بات کہی ہے. اور میرے بھائیوں ادھر تو جو میری طرف دیکھنا، قیامت والے دن نجات صرف 2 چیزوں پر ہونی ہے، عقیدہ اور عمل. بولیں عقیدہ اور عمل. عقیدہ اور عمل، یہ 2 چیزیں جن پر بنیاد ہیں، جن پر ہماری نجات ہونی ہے. پہلا عقیدہ اس اللہ پر. کیسا؟ یہ دیکھو حضرت یعقوب کو کیا ٹینشن ہے. موت کے وقت اپنے 12 بچوں کو بلا کے کیا کہتے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا، سارے بچے بولے نعبدو. کرو نعبدو کا ترجمہ، اتنا تو آپ کو آتا ہی ہے نا، ایاک نعبدو، خاص تیری ہم عبادت کرتے. نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، اور تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کے الہ کی، الہن واحدہ. یہی تو میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. الہن واحد، ایک الہ. اللہ اکبر. لو بھئی ایک 12واں سپارہ سناؤں. یہ 12واں سپارہ سورت کا نام سورہ یوسف. لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں، لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں. حضرت یوسف گناہ نہ کرنے کی وجہ سے جیل چلے گئے. انہوں نے کیا گناہ کر؟ اس نے کہا گناہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا پھر جیل چلے جا. اب جیل چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام. وہاں پر 2 بندے آئے، انہوں نے جیل کے ساتھی تھے. وہ کہنے لگے حضرت جی شکل سے تو آپ بڑے نیک اچھے لگ رہے ہیں، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے بھی خواب دیکھا ہے. اللہ اکبر. ہمیں ان کی تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی روٹی آنے والی ہے نا، روٹی آنے سے پہلے نا میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. جلدی میں نہیں پڑھنا، لیکن اس سے پہلے نا میرا ایک پیغام سن لو. گل سمجھو یار.
یوسف کہتے ہیں، حضرت یوسف کہتے ہیں اس سے پہلے نا میرا ایک پیغام، میری ایک بات سن لو، جلدی نہیں ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہاری تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک پیغام، میری ایک بات سن لو۔ ہاں سناؤ یار، ہم نے کون سا کام پہ جانا ہے، یہاں فارغ ہی ہیں، آپ بھی فارغ ہیں، ہم بھی فارغ ہیں، جو بات کرنی ہے کرو۔ جو بات حضرت یوسف نے جو بات ان دونوں سے کی نا، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن بنا کے حضور کے سینے پہ نازل فرمائی۔ لو بھائی حضرت یوسف کیا کہتے ہیں، لو بھائی توجہ کرنا، اللہ پاک کا قرآن سننا۔ یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ اللہ اکبر۔ جامعہ نظیریہ میں نا جمعہ پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، بندہ پڑھ کے نا جمعے قرآن ادھا ترجمے نال تے اونجی آ جاندہ ہے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے توجہ سے سنا کریں، آج کل پنکھے چلتے ہیں نا تو نیند آتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں توجہ رکھیں، کیونکہ ہم نے تقریر ادھر ادھر سے تو کرنی کوئی نہیں، ہم نے تو آپ کو سنانا ہے صرف اور صرف اللہ پاک کا قرآن۔ تو اس لیے توجہ رکھیں، ہر لفظ پر غور کیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ترجمہ کیا کر رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، ارباب کیا بہت سارے رب، خیر بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ الواحد، الواحد، ہاں الواحد، کیا بہت سارے بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو بڑا زبردست ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، ما تعبدون من دونہ، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ اسماء، وہ تو نام ہے، سمیتموہا، تم نے نام رکھے ہیں، وآباؤکم، انتم وآباؤکم، یا تم نے نام رکھے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل کہ فلانا گنج بخش ہے، کہیں قرآن میں دلیل ہے کہ اللہ کے سوا حضرت علی حجویری داتا ہے، کہیں قرآن میں دلیل ہے؟ کوئی نہیں۔ اب بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف والے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن وہ غوث اعظم ہے، قرآن میں کوئی دلیل کوئی نہیں۔ ان ہیا نہیں ہے یہ الا اسمان، یہ نام ہے، سمیتموہا، جن کا تم نے رکھ لیا ہے، انتم تم نے، وآباؤکم، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے، بہا اس کی، من سلطان، کوئی بھی دلیل، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ میرے سوا کچھ حاجت روا بھی ہوں گے، میرے سوا کچھ بیڑے پار لگانے والے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، میرے سوا دنیا میں داتا بھی ہوں گے، میرے سوا دنیا میں غوث بھی ہوں گے، نہ میں تو کہتا ہوں ہمارا تمہارا خدا غوث اعظم، ہمارا تمہارا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم۔ غوث اعظم صرف کون؟ اللہ نہیں کہنا، کہنا ہے اللہ ہی۔ کیا کہنا ہے؟ لڑائی یہی ہے نا، لڑائی اور اصل تو مسئلہ یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ غوث اعظم ہے، لیکن یہ بھی اصل میں نا یہ بی والی بیماری نکالنی ہے، بی والی۔ ہاں اس لیے کیا کہنا ہے، ہمارا اور تمہارا غوث اعظم صرف کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ
ہمارا تمہارا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، وہی سب کا بائیو حاجت روا ہے، وہی سب کا لوگو مشکل کشا ہے، وہی سنتا ہے سب کی فریاد لوگو، وہی سب کی سنتا ہے فریاد لوگو، وہی سب کو دیتا ہے اولاد لوگو۔ ہر نبی اور ولی، ہر نبی اور ولی اس کے در کا گدا ہے، ہمارا تمہارا داتا خدا ہے۔ ہمارا تمہارا داتا کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ اور بھائی داتا زیر زمین نہیں ہوتا، عرش بری پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ عرش بری پر ہوتا ہے۔ داتا وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ساری زندگی اولاد کے لیے ترستا رہا ہو اور اس کو اولاد نہ ملی ہو۔ داتا پتہ کون ہوتا ہے؟ داتا وہ ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا جائے، جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دیتا جائے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے مذکر اور مؤنث ملا کے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حکیمہ، اور جس کو چاہے ساری زندگی ڈاکٹروں حکیموں کے پیچھے بھاگتا رہے، میں اولاد نہ دوں۔ انہو علیم قدیر، انہو بے شک وہ علیم قدیر۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو کیا دعوت دی؟ کہا ارباب متفرقون، ہماری بھی یہی دعوت ہے جو حضرت یوسف کی دعوت۔ کیا؟ ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے داتا، بہت سارے غوث اعظم، بہت سارے گنج بخش، بہت سارے فیض عالم، بہت سارے عطا کرنے والے خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن غوث نہیں ہے، داتا نہیں ہے، یہ گنج بخش نہیں ہے، یہ غریب نواز نہیں ہے، کیونکہ یہ صفتیں صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کی صفتوں میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے، اور اللہ حی قیوم ہے، اور یہ سب فوت ہو چکے۔ یہ سب کیا ہو چکے؟ اگر ہم کہہ دیں نا فوت ہو چکے، ولیاں دے گستاخ، یہ نہ کہو فوت ہو چکے، وہ پردہ فرما گئے۔ کیا کر گئے؟ پردہ فرما گئے، پردہ۔ لو بھائی اللہ کے قرآن سے پوچھیں، اللہ پاک کے قرآن سے پوچھیں کہ وہ پردہ کر گئے۔ لو بھائی اللہ پاک فرماتے کیف تکفرون باللہ، اور کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کنتم امواتا، پہلے تم مردے تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں پھر زندگی عطا کی، دنیا کی زندگی، ثم یمیتکم، اللہ کا قانون ہے بھائی، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، ثم یمیتکم، پھر پردہ فرمائے گا۔ ہاں ثم یمیتکم، اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ پردہ فرمائے گا، نہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، دو موتیں اور دو زندگیاں جس سے ہر انسان کا پالا پڑنا ہے۔ ایک موت عدم سے وجود میں لایا، اب پھر اس کے بعد موت ہوگی، پھر اس کے بعد ایسی زندگی ہوگی کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب اللہ پاک کے قرآن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے جو اللہ نے کہلوایا، سورہ کہف
سورہ کہف ہر جمعے کو تلاوت کیا کرو، جنہوں نے ابھی تک نہیں کی جمعے کے بعد کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میری ان باتوں کی ایک دن آئے گا، بڑی قدر آئے گی۔ یار ظہیر الدین بابر سچا کہندا سی کہ سورہ کہف پڑھاں گے تے اتنا فائدہ کہ قبر چ بھی فائدہ تے حشر چ بھی فائدہ۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ۔ لو بھائی آخری آیت ذرا آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سناؤں، سورہ کہف کی آخری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اے میرے نبی کہہ دو، انما بے شک آنا میں بشر انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، خود جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھو۔ ایک حضرت صاحب نے ترجمہ کیا ہے، وہ پتہ کی ترجمہ کیتا انہوں نے؟ قل اے میرے نبی آپ کہہ دو، میں نہیں کہنا، تسی کہو کہ آنا بشرن میں انسان ہوں، مثلکم ظاہری صورت میں تمہاری طرح کا ہوں، اندر سے میں نور ہوں۔ اے ترجمہ قرآن دا، اے قرآن دا کیڑے لفظ دا معنی کہ میں اندروں نور ہاں تے باہروں میں انسان ہاں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی بھی ہیں، آپ کے ابو بھی ہیں، آپ کے چاچے بھی ہیں، آپ کے تائے بھی ہیں، آپ کے دادا بھی ہیں، آپ کی پوری فیملی اور پورا خاندان ہے۔ جبریل کے ابو کا نام کسی کو آتا ہو، اور دی امی دا نام آندا ہوئے ہے، اس کے کسی خاندان کا نام آتا ہو۔ میرے محترم بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے تھے، آپ بازار میں بھی جاتے تھے، آپ تجارت بھی کرتے تھے، آپ سوتے بھی تھے، آپ جاگتے بھی تھے۔ میرے محترم، نورانی نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، انسان سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے طور پر تو انسان تھے، لیکن عظمت کے لحاظ سے اتنے عظیم تھے، جمال کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے اتنے عظیم تھے، اتنے عظیم تھے کہ آپ ہاتھ ایسے برتن سے نکالتے تھے تو ہاتھوں سے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اتنے عظیم تھے، آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اللہ قبلہ تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ آپ اتنے عظیم ہیں، آپ اتنے جمال اور کمال والے ہیں کہ پورے قرآن میں حضور کی سیرت بیان کی گئی ہے، حضور کی صورت بیان کی گئی ہے، حضور کا اٹھنا بیان کیا گیا ہے، حضور کا بیٹھنا بیان کیا گیا ہے، حضور کا جاگنا بیان کیا گیا ہے، حضور کی تجارت کو بیان کیا گیا ہے، حضور کے دوستوں کو بیان کیا گیا ہے، حضور کی ازواج کو بیان کیا گیا ہے۔ اتنے عظمت والے ہیں کہ آنے والے نے پوچھا امی عائشہ سے، ماں جی حضور کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا الست تقرأ القرآن، کیوں پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، کسے ماں نے ایڈا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ انگلی اٹھ گئی حضور کے بارے میں، انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا،
ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، اور یہ قرآن وحی جلی بن گئی۔ ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا، کیا جب بھی تبسم گفتار کو، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ سنتوں سے محبت کرو دوستو، سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی کہہ دو، انما انا بشر، میں انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح، تم میں اور مجھ میں فرق ہے، یوحا الیہ، میری طرف اللہ کا پیغام آتا ہے، انما بے شک، الہکم تمہارا معبود، الہ واحد، بگڑی بنانے والا، بگڑی سنوارنے والا، واحد۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہر روز بگڑی بناؤ، مکی مدنی، در پہ بلاؤ، مکی مدنی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا جواب سننا، قل، اے میرے نبی کہہ دو، انی، بے شک میں، لا املک لکم، میں مالک نہیں ہوں تمہارے، نفعاً، نفع کا، ولا ضرہ، اور نہ نقصان کا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ لو بھائی، یہ تو آپ نے فرمایا نا تمہارے لیے، سورہ جن 29واں سپارہ، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، کیا فرمایا؟ قل، اے میرے نبی کہہ دو، انی لا املکو لنفسی، انی لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے آپ کے، اپنے آپ کا، ذرم ولا رشدا، نہ میں نقصان کا اپنے آپ کا مالک ہوں، نہ فائدے کا مالک ہوں، میرے بھی نفع نقصان کا مالک صرف کون؟ اللہ ہی۔ بولیں گے اللہ۔ آج کا سبق آپ کو یہ دیا ہے کہ اللہ واحد ہی ہے۔ لو بھائی، اللہ پاک نے ایک عقیدہ بتایا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ حضور نے بتایا جو بندہ یہ اسم اعظم پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آج جتنی آیتیں پڑھنی ہیں نا، ان میں یا واحد آئے گا یا احد آئے گا، یا واحد آئے گا یا احد آئے گا۔ آج میں نے قرآن سے وہی مقام ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اب سورہ جن کو شروع کرتے ہیں 29واں سپارہ۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل، اے میرے نبی کہہ دو، اوحی الی، اللہ کا میری طرف پیغام آیا ہے، انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ قرآن نبی پاک نے پڑھا، حضور تلاوت فرما رہے تھے، جنوں نے سنا، اور جن سن کے کیا کہتے ہیں؟ جن سن کے کیا کہتے ہیں؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وانہ تعالی
कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिह यहदी इलर रुश्दी, जो हदायत देता है सीधी राह की, फ़आमन्ना बिह, हम उस पर ईमान लाए हैं, वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा, ये लफ्ज़ आपको सुनाना है, वलन नुशरिका बिरब्बिना, वलन नुशरिका, और हरगिज़ नहीं हम शिरक करेंगे, बिरब्बिना, अपने रब के साथ, अहादा, किसी एक को भी। लो भाई एक और मुकाम पढ़ने लगा हूँ जहाँ पर यही आएगा। क्या फरमाया? व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मअल्लाहि अहदा। कहो सुभान अल्लाह। यार मैं इतनी आयतें इकट्ठी करके लाया हूँ, वाहद और आहद वाली। अल्लाह फरमाते हैं व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की हैं, फला तदू, इन मस्जिदों में किसी को नहीं पुकारना, अल्लाह के साथ। यहाँ क्या है? मस्जिद के ऊपर लिखा हुआ है नारा गौसिया, ऊपर लिखा हुआ है या गौसे आजम दस्तगीर। मस्जिदें हम भी बनाते हैं, मस्जिदें हमारे दोस्त भी बनाते हैं, लेकिन वहाँ क्या है? वहाँ गैरुल्लाह की पुकार है। अल मदद या रसूलुल्लाह, ये पुकार है, अल मदद या रसूलुल्लाह। अल्लाह कहते हैं फला तदू, बोलो फला तदू मा अल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारना, अहादा, किसी एक को नहीं पुकारना। क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं? बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, और फिर क्या कहते हैं? मस्जिदों में पुकार हो रही है या अली मदद। अल्लाह कहते हैं फला तदू, नहीं समझ आई? वान्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिद किसका घर है? फला तदो, इस मस्जिद में फला तदो, मेरी तरफ से तुम पर पाबंदी है, फला तदो। तर्जमा करना यार बड़ी मेहरबानी, ताकि मेरे जज्बात आपके दिल में बैठ जाए। फला तदो, नहीं पुकारना, फला तदो मा अल्लाह के अलावा नहीं, अल्लाह के अलावा नहीं। मा का मन होता है साथ, है अल्लाह के साथ, अल्लाह को भी पुकारे और उसके साथ भी किसी और को। इस मस्जिद में जो भी अल्लाह का घर है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको पुकारना है? अल्लाह ही को। अल्लाह। लो भाई मेरे जुमे का खुलासा और निचोड़ आखिरी आयत है, ये मेरे सामने खुला हुआ है, ये मेरे सामने खुला हुआ है 24वां सिपारा, 24वां सिपारा, पहला ही सफ़ा है। सूरत का नाम सूरह ज़ुमर है। वाला इंसालतहुम, इनसे पूछो, अल्लाह कह रहे हैं मुशरिकीन मक्का के बारे में, मुशरिकीन मक्का के बारे में, ऐसे कह लो मुशरिकीन पाकिस्तान के बारे में भी यही है। वाला इंसालतहुम, इनसे पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ये ज़मीन व आसमान पैदा करने वाला कौन है? आगे अल्लाह कहते हैं ला यक़ूलुन्ना, ये कहेंगे अल्लाह हो, अल्लाह है, ये कहेंगे अल्लाह है। ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला कहते हैं अल्लाह है। अच्छा, अल्लाह कहते हैं कुल, इनको कह दो। अच्छा ये तो तुम मान गए कि ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह है। अगली बात भी सुनो, कुल अराई तुम, कुल इनको कह दो अफराई तुम, तुम्हारा क्या ख्याल है, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन जिन को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाह बेजुर्रिन, अगर अल्लाह मुझे तकलीफ़ देना चाहे, हल हुन्ना काशिफा तो जुर्रही, क्या ये तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं? औ अरादनी बेरहमतिन, या अल्लाह मुझ पर रहमत करना चाहे, हल हुन्ना मुमसिका तो रहमत ही, क्या ये अल्लाह की रहमत को रोक सकते हैं? ना ये अल्लाह की रहमत को रोक सकते हैं, ना अल्लाह की दी हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं। कुल हस्बी अल्लाह, कुरान है 24वां सिपारा है,
پہلا صفحہ ہے، گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، ظہیر الدین بابر نے ترجمہ غلط تو نہیں کیا، اس لیے بڑی مہربانی، آپ پر میرا قرضہ ہے، آپ پر میرا قرضہ ہے۔ 24ویں سپارے کا پہلا صفحہ نکال کے جس مرضی مولوی جس مرضی مفسر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے کیا یہ میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے کرنی والے ہیں، یہ بڑے برنی والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، حل ہن کاشفات ذرہ، کیا اللہ تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ تکلیف دور کر سکتے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمت ہی، نہیں سمجھ آئی، حل ہن کیا یہ ممسکات روک سکتے ہیں، بندش کر سکتے؟ او بھائی جس کو اللہ دینا چاہے، اور دنیا کے سارے پیر، دنیا کے سارے مولوی، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، سارے تعویذ لکھنے والے تعویذ لکھ کے الماریاں بھر دیں، اللہ رحمت کرنا چاہے تو کوئی اس کی رحمت کو روک؟ پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ کل اے میرے نبی کہہ دیجئے حسبی اللہ، بس یہی میرے جمعے کا موضوع ہے، یہی 2 لفظ ہیں بھائی، یہی 2 لفظ ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے، یہی آپ نے زبان سے کہنے، یہی ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حسبی اللہ، کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ، کیا معنی؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، کل حسبی اللہ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارا عقیدہ ٹھیک رکھے، کیونکہ قیامت والے دن نجات 2 چیزوں سے ہونی ہے، ایک عقیدے سے ایک عمل سے۔ ہاں عقیدہ خالص توحید ہو، خالص توحید، ملاوٹ ہوئی نا، اگر کسی بندے نے عقیدہ بنا کے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا یا علی مدد، اودی تے کیتی کرائی ساری کھوچ گئی۔ جس نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا یا رسول اللہ مدد، اس کی کیتی کرائی ساری نیکیاں ضائع، اور جس نے کہا یا غوث اعظم مدد، کیوں ضائع بھائی؟ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ انفال 9واں سپارہ اللہ کہتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَن نَصْرُ، اور نہیں مدد کر سکتا اللہ ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔